اللہ 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 ناظرین گرامی، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ہوں آپ کا میزبان انصار عزیز ندوی، اور آپ اس وقت سیدھی بات ٹی وی چینل کے جاری پروگرام پیغام فرقان کی 107ویں قسط ملاحظہ کر رہے ہیں۔ ناظرین گرامی، سورہ بقرہ کی آج ایک آیت یعنی آیت نمبر 110 کی ہم تفسیر پیش کریں گے۔ آیت کی تلاوت اور اردو ترجمہ آپ لوگوں کے سامنے رکھیں۔ آئیے سب سے پہلے آج کی آیت کی تلاوت کر لیتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَمَا تُقَدِّمُوا لِأَنفُسِكُم مِّنْ خَيْرٍ تَجِدُوهُ عِندَ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ، یعنی اور نماز ادا کرتے رہو اور زکوٰۃ دیتے رہو، اور جو بھلائی اپنے لیے آگے بیج رکھو گے اس کو خدا کے ہاں پالو گے۔ کچھ شک نہیں کہ خدا تمہارے سب کاموں کو دیکھ رہا ہے۔ ناظرین، وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ کے معنی اور نماز ادا کرتے رہو اور زکوٰۃ دیتے رہو۔ نماز کو پورے آداب کے ساتھ سنت کے مطابق وقت کی پابندی سے باجماعت نیز خشوع و خضوع اور حضور قلب سے ادا کرنا ہے۔ امام راغب اصفہانی لکھتے ہیں، الاقامۃ فی المکان کے معنی کسی جگہ پر ٹھہرنے اور قیام کرنے کے ہیں، اور اقامت الشیء کسی چیز کی اقامت کے معنی اس کا پورا حق ادا کرنے کے ہوتے ہیں۔ چنانچہ قرآن میں 5ویں سورہ مائدہ کی 68ویں آیت میں ارشاد فرمایا گیا، قل یا اہل الکتاب لستم علی شیء حتی تقیموا التوراۃ والانجیل، یعنی فرما دیجئے کہ اہل کتاب، جب تک تم تورات اور انجیل کو قائم نہ رکھو گے تم کسی بھی راہ پر نہیں ہو سکتے، یعنی جب تک کہ علم و عمل سے ان کے پورے حقوق ادا نہ کرو راہ ثواب نہیں پا سکتے ہو۔ یہی وجہ ہے کہ قرآن حکیم میں جہاں کہیں نماز پڑھنے کا حکم دیا گیا ہے یا نمازیوں کی تعریف کی گئی ہے وہاں اقامتن کا لفظ استعمال کیا گیا ہے، اقامتن کا، جس میں اس بات پر تنبیہ کرنا ہے کہ نماز سے مقصود محض اس کی ظاہری ہیئت کا ادا کرنا ہی نہیں بلکہ اسے جملہ شرائط کے ساتھ ادا کرنا ہے۔ اسی بنا پر کہیں اقیموا الصلاۃ اور کہیں والمقیمین الصلاۃ آیا ہے، یعنی نماز کو قائم کرنے والے۔ الصلاۃ کے لغوی معنی دعا کے ہیں، مگر اصطلاح میں صلوات یا نماز سے مراد وہ مخصوص عبادت ہے جو مسلمان دن رات میں 5 وقت اللہ تعالیٰ کے حضور دست بستہ کھڑے ہو کر رکوع و سجود کی صورت میں بجا لاتا ہے۔ وآتوا الزکاۃ یعنی زکوٰۃ ادا کرو یا زکوٰۃ عطا کرو۔ امام راغب رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں، الزکوٰۃ کے اصل معنی پھلنے پھولنے کے ہیں۔ یہ بات اللہ تعالیٰ کی عنایت و رحمت سے حاصل ہوتی ہے، اس کا تعلق دنیوی چیزوں سے بھی ہے اور اخروی امور سے بھی۔ عربی محاورہ ہے زکا الزرع، کھیتی پھلی اور پھولی۔ سورہ کہف کی آیت مبارکہ 19 میں ہے، یعنی کس کا کھانا زیادہ صاف ستھرا ہے، جیسے کہ ایھا ازکا طعام، ازکا سے ایسا کھانا مراد ہے جو حلال اور خوش ذائقہ ہو۔ اس سے زکوٰۃ کا لفظ مشتق ہے، یعنی کسب حلال سے وہ مال جو اللہ تعالیٰ کا مقرر کردہ حق نکال کر فقراء و مساکین کو دیا جاتا ہے۔ اسے زکوٰۃ اس لیے کہا جاتا ہے کہ اس میں خیر و برکت کی امید ہوتی ہے، اور اس لیے بھی کہ اس سے نفس پاکیزہ ہوتا ہے۔ پھر آگے ارشاد فرمایا گیا، وَمَا تُقَدِّمُوا لِأَنفُسِكُم مِّنْ خَيْرٍ تَجِدُوهُ عِندَ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ، یعنی اور جو بھلائی اپنے لیے آگے بیج رکھو گے اس کو خدا کے ہاں پالو گے۔ کلمہ طیبہ کے سچے دل سے اقرار کے بعد اسلامی معاشرے کو مضبوط اور توانا بنانے میں
نماز اور زکوٰۃ کا بڑا اہم کردار ہے۔ نماز معاشرتی زندگی کو ٹھوس بنیادوں پر استوار کرتی ہے کہ جبکہ زکوٰۃ تمام معاشی ناہمواریوں کا بہترین حل ہے۔ کوئی ریاست جب معاشرتی اور معاشی طور پر مضبوط ہو جاتی ہے تو وہاں ہم جہت تعمیر و ترقی ہوتی ہے، اور کوئی دشمن اسے میلی آنکھ سے نہیں دیکھ سکتا، اور وہ ہر طرح سے فلاحی ریاست کہلاتی ہے۔ اس لیے قرآن حکیم نے متعدد مقامات پر نماز و زکوٰۃ کی اہمیت کو اجاگر کیا۔ مولانا امین احسن اصلاحی رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں، یہ مسلمانوں کو معاندین اسلام کی مخالفتوں کا علاج بتایا گیا ہے کہ اگر تم فتنوں پر غالب آنا چاہتے ہو تو نماز قائم کرو اور زکوٰۃ دیتے رہو، اسی سے تمہاری وہ روحانی و اخلاقی تربیت ہوگی جو تمہیں ایک طرف تو مخالفین کی وسوسہ اندازیوں سے بالکل مامون کر دے گی، دوسری طرف تم کو جماعتی حیثیت سے ایک ایسی بنیان مرصوص بنا دے گی کہ کوئی طاقت بھی تمہیں ہلا نہ سکے گی۔ قرآن مجید میں نماز اور زکوٰۃ کو تمام دین کی بنیاد، تمام تربیت و اصلاح کے اساس اور تمام قوت و طاقت کا سرچشمہ قرار دیا گیا ہے، اور دوسری ساری چیزوں کو ان کے تابع قرار دیا گیا۔ مکی صورتوں میں جہاں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو دشمنوں کے مقابل میں صبر و استقامت کی تلقین کی گئی، وہاں نماز کی تاکید کی گئی ہے۔ تحویل قبلہ کے بعد جب مخالفت کا طوفان اٹھا تو سورہ بقرہ کی آیت نمبر 153 میں ارشاد فرمایا گیا، یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ ان اللہ مع الصابرین، یعنی اے ایمان والو صبر اور نماز کے ذریعے مدد چاہو، بلا شبہ اللہ صابرین کے ساتھ ہے۔ اسی طرح جو لوگ مضبوط تربیت کے بغیر جنگ و جہاد کے لیے جلدی مچاتے تھے، ان کو نماز و زکوٰۃ کے ذریعے اپنی تربیت کرنے کی ہدایت سورہ نساء کی آیت نمبر 77 میں کی گئی ہے، کفوا ایدیکم واقیموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ، یعنی ابھی تم اپنے ہاتھ روکو، نماز قائم کرو اور زکوٰۃ۔ سورہ حج کی آیت نمبر 78 میں ارشاد فرمایا گیا، فاقیموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ واعتصموا باللہ، یعنی پس نماز قائم کرو اور زکوٰۃ اور اللہ سے وابستہ ہو جاؤ کہ وہی حقیقی تمہارا سہارا ہے۔ ناظرین، تفسیر ابن کثیر میں زیر تفسیر آیت کے سلسلے میں کوئی تفصیل نہیں ملتی، البتہ تفسیر عثمانی میں ایک جملہ ملتا ہے، یعنی ان کی ایذا پر صبر کرو اور عبادات میں مشغول رہو، اللہ تعالیٰ تمہارے کاموں سے غافل ہرگز نہیں، تمہاری کوئی نیک بات ضائع نہیں ہو سکتی۔ تفسیر کنز الایمان میں بھی زیر تفسیر آیت میں بھی ایک ہی جملہ ملتا ہے، مؤمنین کو یہود سے درگزر کا حکم دینے کے بعد انہیں اپنی اصلاح نفس کی طرف متوجہ فرماتا ہے۔ تفسیر ضیاء القرآن میں بھی اس آیت کی تفسیر میں ایک ہی جملہ ملتا ہے، چھوٹی یا بڑی جو نیکی کرو گے وہ بھلا نہیں دی جائے گی، بلکہ اس کا پورا پورا ثواب تمہیں عطا کیا جائے گا۔ اسی طرح تفسیر بیان القرآن میں بھی صرف اس قدر کہا گیا ہے کہ اس وقت حالت موجود کا یہ مقتضا تھا، پھر حق تعالیٰ نے اس وعدے کو پورا فرما دیا اور آیت جہاد نازل فرمائی۔ عربی تفسیر جلالین میں بھی ایک عربی جملہ بطور تفسیر ملتا ہے جس کا ترجمہ ہے، نماز قائم کرو اور صدقہ کرو، اور جو کچھ تم نے اپنے لیے نیکی میں سے پیش کیا ہے وہ اطاعت نماز اور صدقے کی طرح ہے۔ تفسیر المیسر میں بھی ایک ہی عربی جملہ ملتا ہے جس کا ترجمہ ہے، اے مومنوں، نماز کو صحیح طریقے سے ادا کرنے، فرض زکوٰۃ دے کر اپنے بھلائی کے کاموں میں مشغول رہو، اور جان لو کہ ہر ایک بھلائی کے لیے جو تم اپنے لیے کرتے ہو تمہیں آخرت میں اللہ کی جانب سے اس کا اجر ملے گا۔ اللہ تعالیٰ تمہارے سب اعمال کو جانتا ہے اور وہ تمہیں ان کا بدلہ ضرور دے گا۔ ناظرین گرامی، حکمت و بصیرت کیا ہے ان آیات کی؟ جہاد جیسی قیمتی چیز سے پہلے نفس کی تہذیب و اصلاح، نیز معاشرتی اور معاشی قوت ضروری ہے، اور اس کا حصول صرف نماز اور زکوٰۃ سے ہو سکتا ہے۔ ہمارے اسلاف نے قرآن حکیم کی ان تعلیمات پر کاربند ہو کر کامیابی حاصل کی اور ہم انہیں فراموش کر کے خائب و خاسر ہوئے۔ نماز کی سب بندی سے اتحاد کی قوت پیدا ہوتی ہے اور امام کی اقتداء میں نظم و ضبط کا شعور پیدا ہوتا ہے۔ پھر غور کیجئے اس کا دائرہ کتنا وسیع ہوتا ہے، محلہ اور بستی کی مسجد سے آگے شہروں کی جامع مسجد میں نماز جمعہ، پھر کھلے میدانوں میں عیدین کی نمازیں، پھر ایام حج میں عرفات کے میدان میں دنیا بھر کے مسلمانوں کی سب بندی کا روح پرور اجتماع انہیں اتحاد و اتفاق کا عظیم درس دیتا ہے۔ کاش کہ مسلمان اس کو سمجھنے کی کوشش کریں، ایک اور نیک بن کر آپس میں معین و مددگار بنے تو دنیا کی سپر پاور وہی ہوں گے انشاءاللہ تعالی۔ دوسری حکمت یہ ہے ناظرین گرامی کہ اگر تمام اسلامی ملکوں میں نماز و زکوٰۃ کا نظام جاری و ساری ہو جائے تو مسلمان نہ صرف عظیم قوت بن سکتے ہیں بلکہ قرض اٹھانے کے بجائے، جس میں ذلت و خواری کے سوا کچھ نہیں، زکوٰۃ کے مال سے اپنے پاؤں پر خود کھڑے ہو سکتے ہیں۔
دنیا کے کسی بھی ملک میں آج تک اسلامی قانون شرمندہ تعبیر نہ ہو سکا، جس کے لیے ہم سب مسلمان مجرم ہیں، اخلاقی اور معاشی دونوں طرح سے۔ مسلمانوں کی کئی ممالک دیوالیہ ہو چکے ہیں۔ اگر ابتدا ہی سے نماز و زکوٰۃ کا نظام نافذ ہوتا تو مسلمانوں کو یہ برے دن دیکھنے نہ پڑتے۔ کیا اتنا نقصان اٹھانے کے بعد بھی دنیا کے ہم مسلمان سنبھلنے کی کوشش نہیں کریں گے اور صلاۃ اور زکوٰۃ کا نظام قائم نہیں کریں گے؟ یہ سوچنے کی بات ہے۔ جی ہاں ناظرین کرام، یہاں وقت ہو چلا ہے، مجھے اجازت دیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ